اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم علی رضا حسینی ابن عنایت حسین، مرحومہ بی بی بنت سید ضیاء اللہ حسن، مرحوم محمد ہادی ابن رضی الدین حیدر، مرحوم محمد احمد عابدی ابن کاظم حسین اور تمام مرحومین کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ وصحبہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام النبي الأمجد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ عزیزان گرامی قدر، سلسلے کی آج یہ تیسری مجلس ہے اور ہماری گفتگو اسلام دین معرفت کی گفتگو ہے۔ یہ گفتگو اگرچہ بہت خشک ہے لیکن بہت ہی ضروری اور اہم ہے، چونکہ الحمدللہ آپ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ 13 محرم سے مسلسل یہ خمسے ہو رہے ہیں اور آپ ہر طرح کی ذاکری ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں ایک خمسہ خشک ہو بھی جائے تو آپ کو گرا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ پہلے بھی آپ نے تر سن لیا ہے اور بعد میں ترمال آپ کے لیے محفوظ ہے انشاءاللہ۔ بابا سے بلند صلوات۔ تو انشاءاللہ اس کی بھرپائی ہو جائے گی، لیکن جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ باتیں عام طور سے نہیں ہوتی ہیں۔ ہم اپنے عقائد کے سلسلے کی گفتگو نہیں کرتے ہیں، کبھی خدا کے بارے میں ہم نہیں سنتے ہیں، کبھی خدا کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے ہیں، اور خدا کی معرفت اور اہل بیت علیہ الصلوۃ کی معرفت کی گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ فضائل اہل بیت علیہ السلام کے بے پناہ کی ایک روایت ہی مولا علی علیہ السلام کے سلسلے کی کافی ہے۔ کہ اے علی، اگر سارے دریا سمندر ہو جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے زمین کاغذ بن جائیں اور سارے انس و جن و ملک بیٹھ کے آپ کی فضیلت لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے، اس میں کوئی انکار نہیں۔ فضائل بے پناہ ہیں، لیکن یہی فضائل ہمارے لیے درس عبرت ہیں، یہی فضائل ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، انہی سے ہم کو سیکھنا چاہیے۔
لہذا یہ گفتگو جو ہم آپ کے درمیان عرض کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کو پہچاننا چاہیے، سب سے پہلا مرحلہ خدا شناسی کا ہے۔ یہ اذان روزانہ مسئلہ کام خراب کرتی ہے۔ کھڑکیاں کھول دیے بس۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ تو گفتگو یہ ہے کہ انسان کو خدا کو پہچاننا چاہیے۔ عبادت آخری مرحلہ ہے، سب سے پہلا مرحلہ خدا جوئی، پھر خدا شناسی، پھر خدا پرستی۔ خدا جوئی یعنی خدا کو ڈھونڈنا۔ کل کی مثال آپ کو یاد ہے کہ کوئی 6000 روپے دے کے چلا گیا، 1000 2000 کے 3 نوٹ، تو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور 1000 نعمتوں کو دینے والے کے پیچھے اس کو تلاش کرو جس نے تم کو ان 1000 نعمتوں سے نوازا ہے، کہ جس کا کوئی احسان نہیں ہے۔ مولا علی اپنی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر انسان کو اللہ کی نعمتوں کا احساس ہو جائے تو انسان سجدے سے سر نہیں اٹھائے۔ کس قدر نعمت ہے اس دنیا میں، ایک ایک سانس نعمت ہے، ایک ایک سانس نعمت ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، مولا کسی حکیم نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ انسان کی ہر سانس میں اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر سانس میں ایک نعمت ہے، جب ہر سانس میں، تو انسان کیسے اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ امام نے فرمایا کہ بات تو بڑی اچھی کہی ہے لیکن ادھوری ہے۔ وہ کہہ رہا ہر سانس میں ایک نعمت ہے، امام فرما رہے یہ بات ادھوری ہے۔ پتہ ہے امام مولا فرمائیے پھر پوری کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ہر سانس میں اللہ کی 2 نعمت ہے، سانس کا لینا بھی نعمت ہے اور سانس کا لے کے چھوڑنا بھی نعمت ہے۔ لے گا تب بھی نہیں مرے گا اور نہ لے کے نہیں چھوڑے گا تب بھی مر جائے گا۔ بآواز بلند صلوات۔ ہر سانس میں 2 نعمت۔ اب جب ہر سانس میں 2 نعمت ہو تو انسان کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرے گا؟ چوتھے امام فرماتے ہیں میرے معبود میں تیری نعمتوں کا شکر کس زبان سے ادا کروں؟ اس لیے کہ جس زبان سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں وہ زبان بھی تیری ہی دی ہوئی ہے۔ ہاں تیری ہی دی ہوئی ہے۔ اصل مسئلہ خدا کو پہچاننے کا، اور یہی یاد رکھیے۔ دیکھیے دین، بہت اچھی بات کہی ہے علامہ جوادی صاحب نے، کہنے لگے دین مسئلہ نہیں ہے، دین پرابلم نہیں ہے، دین مسئلے کا حل ہے۔ دین مسئلے کا حل ہے، پرابلم کا سلوشن ہے۔ ہم مشکل یہ ہے کہ ہم دین کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کتنی اچھی بات کہی خامنہ صاحب نے کہ دیندار نہیں دین شناس بنو۔ ہاں دیندار نہیں دین شناس بنو۔ آئیے دیکھیے جنگ صفین ہے، اور جنگ صفین میں لشکر ہے، کس کا لشکر؟ مولا علی کا لشکر۔ مولا علی کے لشکر میں ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشان گھٹے ہیں، کثرت روزہ سے پیٹھ کو چپکا ہوا ہے، رات بھر جگنے کی وجہ سے آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں، تلاوت قرآن میں محو ہیں۔ ایسے ایسے لوگ یہ کون ہیں؟ یہ دیندار۔ ہماری دینداری کا ان کی دینداری سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ہم تو 17 رکعت کے نمازی ہیں، وہ بھی کبھی کبھی مار جاتے ہیں بیچ میں۔ ہاں وہ کیسے نمازی؟ وہ رات بھر جاگنے والے، قیام و قعود میں گزارنے والے، تلاوت کلام پاک میں گزارنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، ایسے دیندار تھے۔ دیندار نہیں
دین شناس بنو۔ جو دیندار تھے انہی لوگوں نے صفین میں دھوکہ کھا لیا اور علی کو کافر کہے گئے، لیکن جو دین شناس تھے وہ کربلا آئے اور سربلندی کر دی انہوں نے، وہ سربلند ہو گئے۔ ہاں، جو دین شناس تھے جو دیندار تھے وہ صفین میں دھوکہ کھا گئے، جو دین شناس تھے وہ کربلا میں سربلند ہو گئے۔ آپ تصور کریں کہ کوئی شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہو، رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتا ہو، دن بھر روزے رکھتا ہو، وہ علی کو کافر کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر! صفین میں انہی لوگوں نے علی کو کافر کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیندار تو تھے لیکن دین شناس نہیں تھے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین شناس۔ آج ہمارے سماج کے اندر بہت سی برائیاں کیوں پھیل رہی ہیں؟ ہم دین میسج آ رہا ہے اب ہر طرح کے لوگ ہیں، مولانا وہ تشہد میں علی اللہ پڑھنا کیسا ہے؟ تمہیں سے کیا مطلب بھائی؟ وہ کوئی مولانا آ کے پڑھے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کنفیوژن دین شناسی نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اگر دین شناس ہوتے تو اس فتنے میں نہیں پڑتے تھے۔ یاد رکھیے، ہمارے دشمن کا ષڈینتر یہی ہے کہ پہلے ہمارے نوجوانوں کو اس نے دین سے دور کیا۔ پہلے زمانے کے ممبر میں اور آج کے ممبر میں فرق یہی ہے، پہلے زمانے کے ممبر پہ دین اور دین شناسی کی گفتگو ہوتی تھی، آج کے ممبر پہ وہ بات ہوتی جس میں آپ کو زیادہ مزہ آئے۔ یاد ہے آپ کو گفتگو؟ ہمارے استاد نے کہا کہ کیا بات ہے، جناب نوح کون ہیں؟ جناب نوح نبی ہیں، شیخ الانبیاء، 950 سال تبلیغ کری۔ ہمارے پاس 5 مجلسوں کا 11 خمسے 11 5 55 مجلسوں کا کھیل ختم۔ 950 سال تبلیغ کی، اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے نبی، معصوم پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، ہائی کلاس کے، 950 سال تبلیغ کیا۔ آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کا آنکڑا 3 ڈیجٹ نہیں گیا۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، 3 ڈیجٹ نہیں گیا، یعنی 100 لوگ بھی نہیں ہوئے۔ 950 سال تبلیغ اور 80 لوگ کو ایمان لے آئے، اور پھر قصہ ان کا بھی آئے گا۔ اچھا، ہمارے پاس ایک مولوی آتا ہے، یہ نبی ہے، معصوم ہے، رسول ہے، ایک بندہ ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے، فریب کر سکتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، 1 گھنٹے کی تقریر کرتا ہے اور پبلک اگلے بولو پچھلے بولو، واہ واہ سبحان اللہ، مجلس کے بعد پبلک تو اس کی گرویدہ ہو جاتی ہے۔ 1 گھنٹے کی تقریر میں عوام کیا ہے اس کی؟ لٹو ہے، لٹو۔ ہمارے استاد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اس میں جناب نوح کا عالم یہ کہ اتنے 950 سال تبلیغ کیے، کل 80 لوگ ایمان۔ ایسے ہی 2-4 ذاکر بھیج دیے ہوتے، سارے لوگ مسلمان ہو جاتے۔ اب جو بات پتہ کی وہ یہ ہے کہ آخر ہے ایسا کیوں کہ ایک نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا معصوم اولو العزم پیغمبر تبلیغ کرے 950 سال تو کل 80 لوگ ایمان لائیں۔ ایک آدمی جو گناہ گار ہے، سخت آوار ہے، غیر معصوم ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ 1 گھنٹے کی تقریر کرے اور سارا مجمع اس کا گرویدہ ہو جائے۔ بات کیا ہے؟ کہنے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، جو نبی ہے، وہ معصوم ہے، وہ صرف وہ بات کہتا ہے جو خدا پسند کرتا ہے، یہ وہ بات کہتا ہے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ آواز بلند صلوات۔ تو جب ممبر خدا شناسی سے خالی ہو جائے، جب ممبر عقائد کی گفتگو سے خالی ہو جائے، جب ممبر ہم کو کہتے ہیں کہ مجلس مزہ نہیں آیا، اے عزیز مجلس مزے کی جگہ نہیں ہے، مزہ لینا ہے تو کہیں اور جائیے، یہ مزہ کی جگہ نہیں ہے، یہ انسان کے دل کے چراغ کو روشن کرنے کی جگہ ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن نہ ہوئے، اگر معرفت کے چراغ روشن نہ ہوئے تو مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے؟ لہذا ہمیں ان گفتگو کو سننا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے۔
عملی زندگی میں اتارنا چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم مجلس کو صرف مجلس کی حد تک سمجھتے ہیں۔ میں نے پچھلی سال خمسے میں شدت سے اس بات تاکید کی کہ آپ لوگ اس مجلس حسین میں فرش رضا کے اوپر عہد کیجئے کہ آج سے بغیر وضو رات میں نہیں سوئیں گے۔ اور روایتیں بھی نقل کی میں نے کہ جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے پوری رات کیا ہے عبادت میں، پھر اس کو نقل کرو تو کہیں گے دوبارہ بلس پڑھ لیں۔ میں بتاؤں آپ کو ایک مشکل کیا ہے؟ ایک مشکل یہ ہے کہ منبر پہ آ کے ابھی آپ اشعار پڑھیے، نیئر صاحب نے ایک سلام کو 10 بار پڑھا یہاں کے اوپر، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایک ہی سلام کو 20 بار پڑھیے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر مولوی ایک مجلس دوبارہ پڑھ دے، ارے ان کو ایک ہی مجلس یاد ہے، وہی دوبارہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم دوبارہ مجلس کو اس وقت نہ پڑھیں جب پہلے ہی مجلس میں آپ عمل کر لے جائیں۔ اگر پہلی مجلس میں آپ عمل کر لے گئے تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آواز بلند صلوات۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو یاد ہو پھر سن لیجئے۔ بہت لوگوں نے پچھلے سال وضو کرنا شروع کیا، ایک آدھ مہینہ وضو کیا، پھر دھیرے دھیرے کیا ہو گئے؟ پھر دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ کون ہے وہ جو پورے سال وضو کر کے سویا؟ بس ایک اپنے بچوں کو اسی پہ اشارہ کہ وضو کر کے سونا رات بھر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ کیسا ہے؟ یہ فری آف کاسٹ ہے، فری آف کاسٹ، کچھ نہیں لگنا ہے، خالی وضو کرتا ہوں قربت اللہ سو جانا۔ ٹھیک؟ اچھا، اور پوری رات کیا ہے؟ عبادت۔ یہ عبادت کون سی عبادت ہے؟ تفسیر نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم دیکھیے کہ وضو کے توڑنے کی چیزیں کون کون سی ہیں؟ وضو کے توڑنے کی چیزوں میں سے ایک سو جانا ہے۔ وضو کر کے آپ سو گئے، وضو ٹوٹ گیا۔ اللہ اکبر! کتنا رحیم و کریم ہے خدا کہ آپ وضو کر کے سو گئے، آپ کے ٹوٹے ہوئے وضو پر رات بھر کی عبادت کا ثواب آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ یہ فری کا ہے، یہ فری کا ہے، ٹوٹے ہوئے وضو پر رات بھر کی عبادت۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم سو رہے ہیں، ہم سو رہے ہیں۔ دیکھیے کیا ہے معلوم آپ کو، ہم جب تک دیکھیے جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں ہائی وے کے اوپر، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو نہیں ہے، فورن کنٹری میں کیا ہوتا ہے، جو ہائی وے ہوتا ہے نا اس پر جگہ جگہ وہ بریکر بناتے ہیں۔ ایسا بریکر نہیں کہ آپ کو بریک مارنا پڑے، وہ کیا ہوتا ہے بہت چھوٹا بریکر ہوتا ہے کہ جب گاڑیاں ہوتی ہیں تو گاڑی ڈرائیور کو ہل جاتا ہے تاکہ اس کو نیند نہ آ جائے۔ اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے، ہائی وے پر بریکر بہت ہلکا ہوتا ہے صرف اس کو جھنجھوڑنے کے لیے تاکہ اس کو بریک مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ بڑی اسموتھ چلی جا رہی ہے، بڑی اسموتھ چلی جا رہی ہے۔ ناشتے کا ٹائم، کھانے کا ٹائم، سونے کا ٹائم، جاگنے کا ٹائم، مجلس آنا کا بالکل اسموتھ چلی جا رہی ہے۔ اس میں اگر ہم ان مجلسوں کے ذریعے 2-4 بریکر دے کے آپ کو جھنجھوڑے نہیں تو پھر زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ کچھ تو دیکھیے، ذرا سا اپنے کو سنبھالیے۔ شب جمعہ کاہے کے لیے آتی ہے؟ اگر آپ کے روز میں اور شب جمعہ میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی کی اسموتھ ڈرائیو میں کہیں بریکر نہیں آیا۔ ہر رات اور شب جمعہ اگر برابر ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی نے آپ کو جگایا نہیں۔ ہر دن اور روز جمعہ میں اگر سب برابر ہو جائے، سب ایک طرح سے ہو جائیں، اے عزیز، ایک مومن، ایک مسلمان، ایک شیعہ کے گھر کی ذمہ داری یہ ہے کہ شب جمعہ آئے تو دیگر راتوں میں شب جمعہ میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جمعے کا دن آئے تو دوسرے دنوں میں، جمعے کے دن میں تھوڑا سا کیا ہونا چاہیے؟ یہ کب ہوگا؟ یہ جب دین شناس بنیں گے، دین شناس بنیے، دین کو پہچانیے، خدا کو پہچانیے۔ جن لوگوں نے خدا کو پا لیا انہوں نے خزانہ پا لیا، انہوں نے خزانہ پا لیا۔ مولا علی ہیں، کوفے کا منبر ہے، ہمارے پاس یہ سسٹم نہیں ہے۔ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آیا تو آپ سوال نہیں کر سکتے۔ ہوتا یہی ہے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آتا ہے، مجلس ختم ہوتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، لکھنے کا رواج بھی نہیں کہ لکھ لیں ہم،
بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے گھر میں سوال یاد آتا ہے، لیٹے تو یاد ہے مولانا سے سوال پوچھیں گے، یہاں آتے تو بھول جاتے ہیں۔ لیکن مولا علی کی جو مجلس تھی اس میں سسٹم نہیں تھا، مولا خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی حاضر ہو رہا ہے، کیا ہے مولا؟ ایک سوال ہے۔ مولا ممبر سے خداوند عالم کے صفات کو بیان کر رہے ہیں، ایک آدمی پوچھا رہا، جی فرمائے کیا ہے؟ پوچھتا ہے مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا دیکھنے کی چیز نہیں ہے، نہ اس دنیا میں۔ اہل سنت کے ہاں عقیدے بہت سارے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا یہاں تو نہیں، وہاں دکھائی پڑے گا۔ آپ سنیے ان کی طاہر القادری صاحب کی تقریر میں نے سنا ہے، اور وہ پڑھ رہے ہیں کہ روز محشر ہوگا اور اللہ کے بندے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور خدا بندہ اپنی تجلی دکھائے گا، اور سب رو رہے ہیں، پورا مصائب ہے، سمجھے آپ؟ اور لوگ دیکھیں گے اور کہیں گے بھائی تو ہی خدا، بہت ہی تو ڈھونڈے تو خدا یہاں دکھائی پڑا تو آگے۔ اہل سنت کیا ہے؟ ہمارے ہاں خدا نہ اس دنیا میں نہ اس آخرت میں، خدا دیکھے جانے والی چیز نہیں ہے۔ اب وہ سوال کرتا ہے مولا کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ امام نے فرمایا، عجیب جملہ فرمایا، امام نے فرمایا ابو طالب کا بیٹا اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ، سنیے جملہ، امام نے فرمایا ابو طالب کا بیٹا اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جن آنکھوں سے تم تصور کرتے ہو ان آنکھوں سے نہیں، میں نے اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے خدا کو دیکھا ہے کہ عبادت کرتا ہوں۔ اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے خدا کو دیکھا۔ اس کا مطلب معلوم کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دل کے اندر بھی ایک آنکھیں ہیں، ایک آنکھ ہے جس سے کچھ دکھائی پڑتا ہے۔ اے عزیز، اسی دل کی آنکھوں سے ہم محلے محلے جھانکتے پھرتے ہیں، اپنے خدا کو دیکھیے تو اللہ دکھائی پڑے گا۔ بہت سے نوجوان ہیں انہی دل کی آنکھوں سے کیا کرتے ہیں؟ محلے میں جھانکتے ہیں، جو رونگ ہے، غلط ہے۔ یہ گفتگو تو ہوئی ہی نہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے گفتگو مسٹ ہے۔ اے نوجوانوں، ابھی آتی ہے گفتگو، اگر یاد آئے تو بتا دوں گا آپ کو۔ تو ہمارے اپنے دل کی آنکھوں کو روشن کریے تاکہ خدا دکھائی پڑے۔ یہ آنکھیں کیسے روشن ہوں گی؟ خدا کو پہچاننے کے لیے کیسے پہچانیں؟ کتنے راستے خدا کو پہچاننے کے ہیں، پوری دنیا خدا کو پہچاننے کے لیے ہے، لیکن میرے مولا فرماتے ہیں کہ خدا کو پہچاننے کے لیے یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے اندر، چھٹے امام کی روایت، اپنے اندر غور کرو تمہیں خدا دکھائی پڑے گا۔ ابھی مولا کی روایت کیا ہے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو، اپنے رب کو پہچان لیا۔ ہاں، جس نے اپنے رب کو، اپنے خود کو پہچانا، ہم نے خود کو پہچانا ہم کون ہیں۔ میں اس بات کو بار بار کہوں گا کہ ہم خود کو پہچانیں۔ پہلی میری سے بات کہی تھی میں نے کہ اپنے خود کو پہچانیں، میں کون ہوں۔ کبھی غور کیا؟ یہ میرا ہاتھ، یہ میرا پیر، یہ میرا سر، یہ میری آنکھیں، یہ میرا کان، یہ میرا دل، یہ میرا دماغ، یہ جب سب کچھ میرا ہے تو میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ اسی میں کو تلاش کیجئے۔ یہ میں نکل کے آتی ہے کبھی کبھی جب ہم مجلس کرتے ہیں، میں نے ایسا تبرک بانٹا، میں نے ایسی افطاری کی، میں نے اس کی مدد کی، میں نے تم کو یہ کہا، تمہارے ساتھ یہ نیکی کی۔ یہی میں، اسی میں کو انسان پہچان جائے اور اسی میں کو تقوی کی چھری سے ذبح کر دے تو متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا۔ آواز بلند صلوات۔ اسی میں کو کیا کرنا؟ تقوی کی چھری سے ذبح کر دینا۔ جس دن یہ شہید ہو گیا اس دن انسان کو خدا نظر آنے لگے گا۔ اپنے نفس کو پہچانیے، خود کو پہچانیے۔ ہم لوگ کون ہیں؟ ہم لوگ مائنورٹیز میں ہیں، مائنورٹی میں، مائنورٹی بھی مائنورٹی ہیں خاص سے ہندوستان میں۔ مسلمانوں میں شیعہ ہیں، شیعوں میں 12 امامی ہیں، 12 امام ماننے والے ہیں۔ ہم شیعہ ہیں۔ شاید مجھے یاد ہے پچھلی بار میں نے اس بات کو عرض کیا تھا، شیعہ اہل بیت کے چاہنے والوں میں آخری ڈگری ہے۔ ایک بچہ پہلے 10th کرے گا، 12th کرے گا، ڈگری کرے گا، پی جی کرے گا، تب کیا کرے گا؟ تب پی ایچ ڈی کرے گا۔ یعنی اگر کسی نے کہا کہ میں نے ڈاکٹریٹ کر رکھا ہے تو سامنے والا سمجھ جائے گا کہ اس کے پاس کیا ہے؟ 10th بھی ہے، 12th بھی ہے، گریجویٹ بھی ہے، پی جی بھی ہے۔ پوری توجہ۔ شیعہ کا مطلب کیا ہے؟
شیعہ مطلب اہل بیت کے چاہنے والوں کی آخری ڈگری ہو۔ اب یہاں سے دیکھیے، ہم اگر خود کو شیعہ کہتے ہیں، اگر کوئی لکھا ہے، میں دیکھیے نام لکھا ہوا ہے جہاں پوسٹ سے پاس ڈاکٹر رضوان صاحب، ٹھیک ہے، تو آپ کو حق ہے پوچھنے کہ آپ نے 12th کیا ہے، 10th کیا، آپ کو پتہ ہے یہ 12th 10th کیا ہے، ڈگری کیا ہے، پوسٹ گریجویٹ کیا، تبھی تو کیا کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہو گئے۔ تو شیعہ آخری ڈگری ہے۔ شیعہ کے آخری ڈگری کا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، دیندار بھی ہے، علی والا بھی ہے، حسین والا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 8 امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس ایک گروہ آیا، آ کے آپ کے خادم سے بولا، شیخ صدور نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے صفات شیعہ، جس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، آپ چاہیں تو شاید PDF بھی اس کی مل جائے گی، صفات شیعہ۔ اس کو پڑھیے نا تو لگتا ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ جو شیعوں میں جو کلاس ہے نا، اس میں ہم نے 10th بھی نہیں کیا ہے ابھی، کیا سمجھے، ہمارے پاس 10th شیعوں کی 10th ڈگری بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آیا امام کے خادم سے کہا، جا کے مولا سے کہیے کہ آپ کے شیعہ آئے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ گیا، مولا کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں آپ کے شیعہ ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابھی ملاقات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کہا بس کر دو، چلے گئے۔ پھر اگلے دن آئے، نو رسپانس، 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 40 ڈیز ہو گئے۔ اب عالم یہ ہو گیا کہ دھرنا دے دیا، امام کے دروازے پہ چوکھٹ پہ آنسوؤں سے رو رہے ہیں اور دھرنا دیا، مولا اب اگر ہم یہاں سے چلے گئے نا تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی، لوگ ہم کو تانے دیں گے، تمہارے بڑے مولا ہیں نا، تم سے ملے تک نہیں جاؤ، مولا اب ہماری بے عزتی ہو جائے گی۔ جب امام نے دیکھا کہ یہ لوگ اب آنسوؤں سے رو رہے ہیں اور ان کو اپنی عزت داؤں پہ دکھائی پڑ رہی ہے، کہا بلاؤ۔ 40ویں دن امام نے اپنی خدمت میں، اے عزیز، اگر فرش ازاں نے ہم کو سنوار دیا تو سمجھ لیجئے ہم واقعی حسینی ہو گئے۔ اپنی خدمت بلایا، آقا ہم 40 دن سے آپ کے دروازے پہ آ رہے ہیں، آپ ہم کو اپنی خدمت میں اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ امام نے پہلا سوال کیا۔ تم نے آگے کیا کہا مولا ہم آپ کے شیعہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ امام نے اب گنانا شروع کیا، نماز قضا نہیں کرتے ہو؟ مولا کبھی ہو جاتی ہے، ہاں یہ کبھی نہ پڑھنے والے نہیں ہیں، یہ کبھی ہو جانے والے ہیں، بتا دے رہا ہوں آپ کو، بہت سے ہیں جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، عید بقرعید ملاقات ہوتی ہے اللہ میاں سے، سب سے بڑے شیعہ خود سمجھ میں آتے ہیں، ہاں نماز نہیں قضا کرتے ہو؟ مولا قضا ہو جاتی ہے۔ جھوٹ نہیں بولتے ہو؟ مولا کبھی بول لیتا ہوں۔ ہاں حرام نہیں کھاتے ہو؟ مولا فری مل جائے تو کیا بات ہے، کبھی کھا بھی لیتے ہیں۔ گناہ نہیں کرتے ہو؟ امام کا جملہ سماعت، امام نے کچھ سب کو نہیں، کچھ وہ گناہ جو کامن ہیں ان کو گنایا، اور یہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مولا ہو جاتا ہے، کر لیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جو یہ کرتے ہیں وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، ہمارے شیعہ ابو ذر سے، ہمارے شیعہ سلمان سے، ہمارے شیعہ قمر سے۔ ایک شیعہ اور نماز کی قضا، وہ حسین کا ماتم کیسے کرتے ہیں جن کو پتہ ہے کہ حسین نے سجدے میں سر کٹا دیا، خود نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہاں وہ قرآن کی تلاوت اللہ اکبر جو نہیں کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ حسین نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی۔ آج ہمارے پاس ابھی بات آ گئی تو عرض کر دوں، بابا سے بلند صلوات۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں، بعض گھروں میں سال کے سال قرآن نہیں کھلتا ہے، کھلتا ہی نہیں، جبکہ رکھا بہت سارا ہے، کیونکہ جہیز میں ملتا ہی ملتا ہے، جہیز میں قرآن دیا جاتا ہے، یہ رسم ہے، قرآن کو جہیز میں دیا، اور لسٹ میں سب سے پہلے قرآن، اور پھر وظائف الابرار اور تحفۃ العوام، اور پھر ٹی وی اور یہ دنیا کی چیزیں مل کے آتی ہیں۔ ایک مولانا کی رمضان میں ایک نئے جوڑے نے دعوت کی، میاں بیوی تھے، کہا کہ مولوی صاحب ہمارے محلے میں نماز پڑھاتے ہیں
دعوت کرتے رمضان کے مہینے میں بھائی مولانا آئے، کھانا وانا کھایا، کھا کے چلے گئے۔ ان کی بیوی نے جہاں مولانا بیٹھے تھے وہاں کچھ پیسے رکھے تھے، جب مولانا چلے گئے تو دیکھا پیسے غائب ہیں۔ اچھا، کھانا بھی کھلایا اور پیسے بھی غائب ہیں۔ دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، ہم لوگ مولوی کے سلسلے میں نگیٹو تھنکنگ بہت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی جھوٹ بھی کہہ دے فلاں مولوی نے ایسا کیا ہے تو فوراً یقین کر لیتے ہیں، اتنا تو اللہ رسول بھی یقین نہیں ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ مولوی ایسا ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ پیسے غائب۔ بیوی نے کہا میرے کچھ پیسے وہاں رکھے ہوئے تھے، 2-2 ہزار کی نوٹ تھی، ایک 10, 15, 20 نوٹ تھی، وہ وہاں غائب ہے۔ اچھا اپنی آپ ڈھونڈنا نہیں ملا، کہیں ہوتا، کہیں اوپر نیچے رکھ دیا، اور ہوتا ہے نہیں، کہیں بہت تلاش کیا کمرے میں، پیسہ نہیں ملا۔ بھائی مولانا ہے، کون کہے گا مولانا سے کہ آپ نے پیسہ، اب ان کی ہمت نہیں پڑے گا پوچھے گا آپ نے پیسہ اٹھایا وہاں سے، کون سے مولوی سے؟ اب ری ایکشن یہ ہوا کہ ذرا مولانا سے تھوڑا سا کٹے رہنے لگے، دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ چور مولوی ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، آیت اللہ بروجردی، یاد رکھیے یہ بہت بڑا مسئلہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ آیت اللہ بروجردی کے زمانے میں ایک شخص نے آ کے آیت اللہ سے فرمایا قبلہ مدرسے میں ایک طالب علم نے چوری کی ہے۔ آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں خاموش، دوبارہ یہ بات نہیں کہنا، یہ نہ کہو کہ طالب علم نے چوری کی ہے، یہ کہو چور طالب علم ہو گیا۔ یہ نہ کہو کہ مولوی نے غلطی کی ہے، بولو غلط کرنے والے مولوی ہو گئے ہیں۔ جو خدا کو پہچاننے والے ہیں، اب یہ ان سے کٹے پورے سال۔ اگلا رمضان آ گیا، اب رمضان پھر آیا تو بیوی نے کہا کہ بلائیں گے مولانا کو، کہنا کہ یار بھائی مولوی صاحب ہیں، کیا کیا جائے، بلا ہی لیتے ہیں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، ہماری بہر گئے قبلہ ہمارے پاس آپ کی دعوت ہے، ٹھیک ہے تشریف آئیں گے۔ مولانا پھر آئے، کھانا وانا کھایا، جانے لگے تو یہ ہمت کر کہا کہ مولانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ سے تھوڑا سا 1 سال سے تھوڑا سا فاصلے میں ہوں۔ کہا میں نے بھی محسوس کیا، میں سوچا پوچھوں گا آپ سے لیکن موقع نہیں مل سکا۔ کہنے قبلہ بات یہ ہے کہ پچھلے سال آپ کی میں نے دعوت کی تھی اور آپ نے یہاں کھانا کھایا تھا اور یہاں کچھ پیسے رکھے تھے، پیسے غائب ہیں تب سے۔ یہ سننا تھا کہ مولوی رونے لگا، کہنا قبلہ کوئی بات نہیں ہے، ہماری آپ کی بھی بات ہے، کسی سے کہیں گے نہیں، آپ پریشان نہ ہوئیے۔ کہنے میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، پوری توجہ، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم کچھ پیسے کے گم ہونے کی بنا کے اوپر تم مجھ سے 1 سال سے فاصلے پر تھے، مجھے افسوس تو اس بات کا ہے کہ 1 سال ہو گیا تمہارے گھر میں قرآن نہیں کھلا۔ میں آیا تھا، میں نے دیکھا پیسے رکھے اڑ رہے ہیں، میں نے اٹھا کے تمہارے قرآن رکھ دیا تھا، جا کے دیکھو قرآن رکھا ہوا ہے۔ 1 سال ہو گیا قرآن نہیں کھلا، اگر قرآن کھولے ہوتے، پیسے مل گئے ہوتے، بدگمانی دور ہوتی، اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی۔ آواز بلند صلوات۔ قرآن کھولے ہوتے تو بدگمانی دور ہوتی تھی۔ 1 سال سے مولانا سے کٹے ہمارے پاس سال کے سال قرآن نہیں کھلتا ہے۔ مریض ہو جائے تو ہوا دینے کے لیے کھلتا ہے، بچہ دبئی جائے تو نیچے سے نکالنے کے لیے کھلتا ہے، کبھی کھلتا بھی نہیں ہے۔ دین شناس بنیے، دین کی حقیقت کو پہچان۔ آج ہمارے بچے ہیں وہ خود کو چاہتے ہیں ان کا نام ایسا رکھا جائے کہ جو سب میں کامن ہو، کہ ان کا مذہب ظاہر نہ ہو۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ اس لیے ایسا ہے کہ چونکہ وہ اپنے دین کو صحیح طریقے سے پہچانتے نہیں ہیں۔ اے عزیز، دنیا کا اسلام سے بڑھ کے اسلام سے بہتر کوئی دین نہیں ہے۔ جو پاکیزگی، جو طہارت، دل و دماغ کی، روح و جان کی جو اسلام میں ہے کہیں نہیں ہے۔ ایک مثال دے دوں آپ کو، کسی مذہب میں ٹوائلٹ جانے کا احکام نہیں ہے، اسلام میں ہے۔ اسلام میں ہے، کیا ہے؟ سب گھر میں ٹوائلٹ ہے۔ اب دیکھیے ہم کتنے دیندار ہیں، مسجد میں جانے کے احکام اور ٹوائلٹ جانے کے احکام۔ مسجد میں جانے کے احکام یہ ہیں کہ جب آپ مسجد کے اندر قدم رکھیے تو پہلے
رائٹ فوٹ، پہلے داہنا پیر اندر رکھیے، اور جب نکلیے تو پہلے بایاں پیر رکھیے۔ اے عزیز، ہم کب ان چھوٹی چیزوں کے پابند کب بنیں گے؟ یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ عرفان الہی رکھنے والے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ غافل نہیں ہوتا ہے، وہ غافل نہیں ہوتا ہے۔ مسجد جاتا ہے تو خیال ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے ہم کو، پہلے دائنا پیر رکھنا ہے، نکلتا ہے تو پہلے بایاں پیر رکھنا ہے۔ اس کے برعکس ٹوائلٹ جائیے تو پہلے کیا کرنا، پہلے آج اس مجلس کے بعد اگر ہمارا یہ مجمع اس بات کا پابند ہو جائے کہ ٹوائلٹ جائے گا تو پہلے بایاں پیر رکھے گا اور نکلے گا تو پہلے دایاں پیر رکھے گا، بھول جائے گا، پھر بھی یاد کریے۔ بعض لوگ لکھتے ہیں، باہر لکھتے ہیں لیفٹ فرسٹ، اندر لکھتے ہیں رائٹ فرسٹ، تاکہ یاد آ جائے آپ کو۔ تو اسلام کہتا ہے کہ آپ پہلے ٹوائلٹ جائیے تو پہلے بایاں پیر رکھیے، باہر نکلے تو پہلے دایاں پیر رکھیے۔ ہمارے میں نے مجلس پڑھی، ایک ڈاکٹر صاحب مجلس موجود تھے، مجلس بعد وہ کہنے لگے کہ مولانا آج مجھے اسلام کی طہارت کا یقین ہو گیا۔ کیوں؟ کہنے لگے کہ جب کسی کو کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس کا پہلے دایاں پیر مڑتا ہے، پہلے اس کا دایاں، جب وہ ٹوائلٹ جائے گا اور خدا نخواستہ کوئی اٹیک ہوا اس کا دایاں پیر مڑے گا تو باہر گرے گا، اندر نہیں گرے گا، اور جب باہر نکلے گا خدا نخواستہ کوئی اٹیک ہوا تو اندر نہیں باہر گرے گا۔ اے عزیز، جو خدا اپنے بندے کو ٹوائلٹ میں گرنا نہیں گوارا کرتا وہ جہنم میں کیسے گوارا کرے گا؟ جو خدا اپنے بندے کو ٹوائلٹ میں گرنا گوارا نہیں کرتا، حکم بنایا اس نے قانون بنایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم غافل نہیں ہیں، ہم غافل ہیں، ہم کو پتہ نہیں کہ کیسے کیا کرنا ہے، ٹھیک۔ رات یہ سب چیزیں فری کی ہیں۔ اسلام کوئی چیز کچھ خاص مواقع کے اوپر خمس نکالنا ہے، سال بھر میں فطرہ نکالنا ہے، رمضان کے بعد اگر غلہ ہو گیا تو زکوٰۃ دینا ہے، بقیہ سب مستحب ہے۔ اللہ نے آپ سے کچھ مالی مطالبہ نہیں کیا ہے، سب کچھ فری ہے۔ ہمارے استاد کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں بہت سے لوگ نماز اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ فری کی ہے، ہاں فری کی ہے تو پڑھ لیتے ہیں، ورنہ وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ اے عزیز، دیندار بننے کے لیے پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پیسے سے دینداری ہوتی تو اہل بیت تو فاقہ کرتے تھے، ہاں اہل بیت بڑا دیندار کون ہوگا؟ اے عزیز، ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اس خدا کو پہچانیں جو ہمارے لیے کتنا مہربان ہے۔ اللہ اکبر، کس قدر مہربان ہے۔ کہتے ہیں جناب نوح نے بد دعا کیا اور سارے لوگ ختم ہو گئے۔ کل کتنے لوگ بچے؟ 80 لوگ بچے۔ اپنا سگا بیٹا، قرآن میں پوری تفسیر بیان کی ہے کہ جب پانی چڑھنے لگا تو چڑھ گیا پہاڑ کے اوپر، کہا بیٹا آ جاؤ ابھی سویرا ہے، کہا نہیں میں پہاڑ پہ چلا ہوں بچ جاؤں گا، کہا لا آسم الیوم، آج کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوا وہ نہیں بچا، جو بچ گیا، جو سوار ہو گیا وہ ڈوبا نہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جو اہل بیت سے متصل ہو گیا وہ ڈوبا نہیں، جو نہیں متصل ہوا وہ بچا نہیں۔ بابا سے بلند صلوات۔ لوگ بچے، کشتی ٹھہری، پانی ٹھہرا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ جب باڑھ ختم ہوتی ہے تو امراض پھیلتے ہیں۔ پلیگ پھیل گیا، یہ جو 80 تھے بیچارے انہیں بھی اکثر ختم ہو گئے، 2-4 لوگ خالی بچے۔ اسی لیے جناب نوح کا نام ہے آدم ثانی، سیکنڈ آدم، ٹھیک، 2-3 لوگ بچے۔ جب سب کچھ قصہ پورا ہو گیا، اللہ اکبر، میں بتاؤں آپ کو یہاں پہ رکھ کے ایک داستان سنا دوں آپ۔ جناب نوح جب کشتی بنا رہے تھے، دیکھیے جو خدا کی معرفت کا چراغ جس کے دل میں جل گیا اس کی خدا کیسی مدد کرتا ہے۔ کشتی بنا رہے تھے تو جو لوگ ایمان لانے والے تھے ان میں سے ایک بڑھیا تھی، وہ روز آ کے بیٹھ جائے، جناب نوح کشتی بنا رہے ہیں، آگے جب بیٹھی رہے تو شام کو چلی جائے۔ جب بہت دن آئی تو جناب نے کہا اماں تم جاؤ گھر بیٹھو، جب
کشتی بن جائے گی تو تم کو ہم بلا لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دیکھیں اطاعت اس کو کہتے ہیں۔ آ کے بیٹھتی تھی، اب جناب نوح نے کہا کہ بلا لیں گے، چلی گئی، ٹھیک، چلی گئی۔ جناب نوح نے کشتی بنائی اور اس کے بعد طوفان آیا اور کشتی رواں دماں ہوئی اور طوفان ختم ہوا۔ جناب نوح کرتا کشتی سے اترے، انہیں شام کو ٹہلتے گھومتے گئے، آگے دیکھا جھوپڑی ہے، نہیں یہ جھوپڑی کہاں سے آ گئی؟ میں تو پوری دنیا غرق ہو گئی ہے بھائی، پوری توجہ، یہ جھوپڑی کہاں سے آ گئی؟ آگے گئے دیکھا بڑھیا اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے ہی بڑھیا نے جناب نوح کو دیکھا، پوچھا یا نبی اللہ کشتی بن گئی؟ یا نبی اللہ کہا تم کہاں ہو بھائی؟ کشتی بن گئی، طوفان آ گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، اتنا پانی پانی، تم کہاں ہو؟ تم کچھ معلوم نہیں ہوا؟ کہا ایک دن ہمارے تندور میں تھوڑا سا نمی محسوس ہوئی تھی۔ اے عزیز، اب سمجھے خدا کے اوپر ایمان کا نتیجہ کہ اگر خدا کے اوپر یقین ہو جائے تو طوفان نوح بھی اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ طوفان نوح بھی انسان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جب خدا مل جائے سب کچھ ہو گیا، سارے لوگ ختم ہو گئے۔ جبریل آئے، اے نوح گھڑے بناؤ۔ میں بات عرض کر دوں، نبی معصوم اپنے زمانے کا سپر ہوتا ہے۔ دنیا میں جو بھی علم ہے وہ نبی کے پاس ہوتا ہے، جو بھی ہنر ہے وہ نبی کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جناب نوح نے کہا، جناب نوح سے جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ گھڑے بناؤ۔ ٹھیک ہے، گھڑے بناتے ہیں۔ جناب نوح نے مٹکے بنائے، 1 بنایا، 2 بنایا، 10 بنایا، 15 مٹکے انہوں نے بنایا، اتنا کافی ہے۔ مٹکے بن کے تیار ہو گئے، رکھ دیا سوکھنے کے لیے، مٹکے سوکھ گئے۔ پوری توجہ، جناب نوح نے بد دعا فرمائی، سارے لوگ غرق۔ کون غرق ہوئے؟ جو اللہ کے نافرمان بندے تھے غرق ہوئے، جو اللہ کی بات نہیں ماننے والے وہ غرق ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب گھڑے بن کے تیار ہو گئے اور مٹکے بن کے تیار ہو گئے، اور پھر دن جبریل آئے، اے نوح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مٹکا پھوڑ دو۔ ڈنڈا لیا، مارا، ایک مٹکا پھوٹ گیا۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مٹکا اور پھوڑو۔ مارا، ایک مٹکا اور پھوڑ دیا۔ کہا ایک اور پھوڑو، پھر مارا، پھر ایک پھوڑ دیا۔ جب 4 6 8 مٹکے پھوڑ دیے تو اب جناب نوح کو برداشت نہیں ہوا۔ اے میرے پالنے والے، میرے ہی ہاتھوں سے مٹکا بنوایا اور میرے ہی ہاتھوں سے توڑوا رہا ہے، مجھے کیا تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ آواز آئی، اے نوح تم نے بد دعا کر دی، میں نے اپنے سارے بندوں کو غرق کر دیا، کیا مجھے تکلیف نہیں ہوئی؟ یہ کون بندے تھے؟ یہ نافرمان بندے تھے، جن کو غرق کر کے اللہ تعالیٰ نوح کو درس دے رہا ہے کہ مجھے ان کو بھی غرق کر کے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ بابا بلند صلوات۔ ہمارے پاس وہ خدا ہے، وہ خدا ہمارے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ایک حدیث میں نقل کر دوں، امام حسین علیہ السلام ہیں، اپنے اصحاب کے درمیان آتے ہیں۔ ہماری ایک کمی یہ ہے کہ ہم امام حسین کو خوب یاد کرتے ہیں، خوب نوحہ پڑھتے ہیں، خود ماتم کرتے ہیں، لیکن امام حسین کو جو کلمات ہیں، جو آپ کے خطبات ہیں، کاش میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگلے سال ایک میز بنائیے، ٹھیک ہے، اور ہر خمسے میں مولوی کو ایک موضوع دیجیے۔ آپ کو قرآن کی اس آیت کی تفسیر بیان کرنی ہے، سنیے آپ لوگ بیٹھ کے، مجلسیں بہت ہوتی ہیں بابا والی، آپ بیٹھ کے تفسیر قرآن سنیے، امام حسین کے خطبات بیان کیجیے۔ چوتھے امام نے جو خطبے دیے ہیں اس کو ان مجلسوں میں بیان ہونا چاہیے۔ یہ سب چیزیں سب متروک ہیں ہمارے پاس۔ چوتھے امام نے جو مجلس پڑھی ہے یزید کے دربار میں، اس مجلس کو سنیے، آپ موقع ملے تو سنیے مجلس کیسی ہے، تجزیہ کیجیے اس کو۔ ان مجلسوں سے ہمارے ائمہ کے 8 امام فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے پوچھا آقا آپ کے احیا امر کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں یتعلم علومنا،
جو ہمارے علوم کو سیکھتا ہے وہ یعلم الناس، اور لوگوں کو اس کی تعلیم. بتائیں آپ کو دو چیزیں ہیں، پہلے علم سیکھتا ہے اور تب لوگوں کو تعلیم دیتا ہے. آج ہماری پرابلم یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہم کو تعلیم دینے والے ہیں جنہوں نے کہیں سیکھا ہی نہیں ہے. ہاں، جنہوں نے کہیں سیکھا ہی نہیں ہے ان کی دکان زیادہ چل رہی ہے، سمجھے آپ. ان کی مانگ مارکیٹ میں زیادہ ہے. جنہوں نے کہیں نہیں سیکھا ہے نا ان کی مارکیٹ میں مانگ، ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. امام کیا فرماتے ہیں؟ یتعلم علومنا، ہمارے علوم کو سیکھتے ہیں، اور یعلمون الناس، اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں. پھر آگے امام فرماتے ہیں لو یعلم محاسن کلامنا لاتبعونا، کہ اگر لوگ ہمارے محاسن کلام سے آگاہ ہو جائیں تو ہماری اتباع کرنے لگیں. اللہ اکبر. آخری روایت، اور اس مجلس سے چونکہ کل کا ربط ہے بحث تمام. امام نے فرمایا ایھا الناس، اپنے حساب سے، اے لوگو. یہ ناس کون ہے؟ یہ ناس ہم لوگ جیسے نہیں ہیں، یہ ناس کربلا کے سپریم ہیں. ایھا الناس ما خلق اللہ عبدا الا لیعرفوہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو نہیں خلق کیا ہے مگر اس لیے کہ وہ اللہ کو پہچانے. حسین یہاں ہیں، ہم سے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو خلق نہیں کیا مگر کس لیے؟ تاکہ وہ اللہ کو پہچانے. پھر فرماتے ہیں کہ لو وما وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، کہ جب وہ اللہ کو پہچان گئے تو وہ اس کی عبادت کریں گے، اور جب وہ اس کی عبادت کریں گے تو دوسروں کی عبادت سے مستغنی ہو جائیں گے. اب آخری جملہ سنیے، ہمارے پاس سب پوچھنے والے موجود ہیں. ایک شخص بڑھ کے پوچھتا ہے آقا اللہ کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں اللہ کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہلے پہچان جاؤ، خدا کو پہچان جاؤ گے. اپنے زمانے کے امام کو پہچان جاؤ، خدا کو پہچان جاؤ گے. اپنے زمانے کے امام کو پہچانتے ہیں؟ کل جمعہ کا دن انشاءاللہ کل گفتگو اس کی ہوگی. اپنے زمانے کے امام کو ہم کتنا پہچانتے ہیں؟ کہیں دیکھیں تو پہچان لیں گے، ملاقات ہوگی تو پہچانیں گے؟ کیسے پہچانیں گے؟ اس لیے کہ ان کو پہچاننے کے لیے دل کی آنکھ کا روشن ہونا ضروری ہے. جب یہ آنکھ کھلے گی، ان آنکھوں میں تو بہت سے پردے پڑے ہوئے ہیں، موٹے موٹے پردے ان آنکھوں میں پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھیے آیت اللہ بہجت، ان کا نام سنا ہوگا، اپنے بھی کچھ دن پہلے کا انتقال ہوا. علم عرفان کے ماہر تھے، وہ خدا کو پہچانتے تھے. میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کبھی اوپر نہیں دیکھتے تھے. نکلتے تھے معصوم قم کے حرم کے پاس ان کا گھر تھا، سر نیچے نکلتے تھے، لوگ ان کے پیچھے سے ان کو آواز چومتے تھے ان کی، اور وہ سر نیچے کیے جاتے تھے اور جا کے بی کا گری پکڑتے تھے، زیارت پڑھتے تھے اور سر نیچے کے اوپر نہیں دیکھتے تھے. ان کے لیے مشہور تھا کہ وہ لوگوں کی حقیقتوں کو جانتے ہیں. ہم لوگ انسان بیٹھے ہوئے آگے پڑھنا، سب انسان ہیں نہیں، میں بھی انسان دیکھ رہا ہوں امامہ لگا کے. ہماری حقیقت کیا ہے کسی کو نہیں پتہ. اس انسان کا ظاہر اس کے لباس سے، اس کے رنگ و روپ سے ہے، لیکن باطن اس کے اعمال سے ہے، باطن اس کے کردار سے ہے. ایک طالب علم پاکستانی تھا، اس کو پتہ تھا کہ آیت اللہ بہجت کو پتہ ہے کہ ہر انسان کی حقیقت کیا ہے. اس دن کیا ان کی نماز ہوتی تھی، بہت لوگ ان کی نماز پڑھتے تھے پیچھے، ان کے نماز بعد ان کو پکڑ لیا. آگا بتائیے میں کیا ہوں؟ کہا جاؤ تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، گناہ سے بچو. کہا نہیں بتائیے. لٹک گیا، بتائیے میں ہوں کیا؟ ان کا شما خری، کہا تم گدھے ہو. طالب علم میں مدرسے میں پڑھ رہا ہے بھائی، کہا ہے فرمایا تم چوتھے امام ہیں، حج کا زمانہ ہے. راوی کہتا ہے آقا آپ کے جد کا دین کتنا ترقی کر گیا ہے، کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. امام نے فرمایا تم کو حاجی دکھائی پڑتے ہیں، ذرا میری انگلیوں کے درمیان دیکھو. اس نے دیکھا تو چونک گیا ہے، گدھے طواف کر رہے ہیں، گھوڑے طواف کر رہے ہیں، کتے طواف، اور یہ کیا ہے؟ کچھ چنندہ لوگ ہیں. تو امام نے فرمایا یہ لوگوں کی حقیقتیں ان کے اعمال اور کردار کی بنیاد کے اوپر ہے. اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ تم آدمی کے ساتھ انسان بن جاؤ. اے عزیز، جو لوگ کربلا سے متصل ہو گئے، اگر وہ آدمی سے انسان نہ بن سکے تو کربلا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. باواز بلند صلوات. بس بہت وجہ آپ کو میں نے اس مجلس کا میسج یہ ہے کہ اپنے دل کی آنکھوں کو روشن کیجیے، خدا کو پہچانیے، خدا پہ بھروسہ رکھیے، خدا کی قدرت کو سمجھیے، خدا کی طاقت کو سمجھیے، خدا کے علم اور اس کی قدرت کو سمجھیے.
جب یہ بات ہم کو سمجھ میں آ جائے گی تو ہم کو ایک عجیب اپنے اندر طاقت محسوس ہوگی. پھر کوئی مصیبت نہیں ہے, کوئی پریشانی پھر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے انسان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. آج دنیا ڈھونڈ رہی ہے, میوزک بجا رہے ہیں لوگ دل کے اطمینان کے لیے. ارے قرآن کی 4 آیتیں پڑھ لیجئے, دل کو خود بخود اطمینان ہو جائے گا. لیکن کیا ہے, قرآن کھولے کون اور قرآن پڑھے کون؟ قرآن کو تو ایسا بند کیا گیا, یاد ہے آپ کو نہیں کہ قرآن لے کے آئے اور جزدان میں رکھا اور کیا کیا, اور اس کو 3-4 بار لپیٹ کے اس کے بعد غلاف میں رکھا. سمجھے آپ؟ اتنا قرآن بند کیا تو کھول کے پڑھے گا کون؟ اے عزیز, قرآن کی تلاوت پیغمبر اسلام امام حسین ان سب لوگوں نے قرآن کی تلاوت پر بہت زور دیا ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں, معذرت چاہتا ہوں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہم کبھی بیٹھ کے سوچیں کہ ہم 14 معصومین کے ماننے والے ہیں. ہمارے اندر ہمارے 14 معصومین کی کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ اے عزیز, اگر ہر معصوم کی ایک اچھائی ہمارے اندر آ جائے تو واقعاً ہم فرشتوں سے بہتر ہو جائیں. صرف ایک اچھائی. رسول کی ایک اچھائی کیا ہے ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ سچائی. رسول کی ایک سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ سچائی. ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ علی کی ایک اچھائی کیا ہے؟ بہادری. حق کے ساتھ رہنا. پرسوں انشاءاللہ گفتگو, حق کے ساتھ رہنا. ہم حق کے ساتھ ہیں کہ نہیں ہیں؟ رشتہ دار کے ساتھ ہیں کہ حق کے ساتھ ہیں؟ پیسے والے کے ساتھ ہیں کہ حق کے ساتھ ہیں؟ دوست کے ساتھ ہیں کہ حق کے ساتھ ہیں؟ جب حق کے ساتھ ہو جائیں گے تو فاطمہ زہرا کی کون سی اچھائی ہے؟ آپ فرماتی ہیں مجھے 2 چیزیں تمہاری دنیا سے بہت زیادہ پسند ہیں, ایک پیغمبر کے چہرے کی زیارت کرنا, ایک قرآن کی تلاوت کرنا. کبھی کبھی قرآن کو اس لیے پڑھو کہ میری فاطمہ کو یہ قرآن پسند ہے. کب پڑھیں گے ہم؟ اے عزیز, اسی فرش عذاب پہ اللہ سے امام حسین سے عہد کیجیے کہ اے امام حسین, اگر آپ نو کے نیزہ پر قرآن پڑھ سکتے ہیں تو ہم بھی اپنے گھر میں بیٹھ کے قرآن کی 4 آیتیں پڑھ سکتے ہیں. آج سے کبھی قرآن کی تلاوت قضا نہیں ہوگی, آج سے کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ فرش عذاب کے فائدے ہیں. کربلا حادثہ نہیں ہے, کربلا ایک پلان ہے, کربلا ایک دستور العمل ہے, جہاں سے قرآن, جہاں سے نماز, جہاں سے سچائی, جہاں سے ایمانداری, شجاعت, وفاداری, یہ سب چیزیں نکھر کے سامنے آتی ہیں. میں چند جولے میں صاحب کہ آپ کی مجلس تمام باتیں بہت ساری ہیں, مجلس 5 ہوتی ہے, دل کہتا ہے کیا کیا آپ کو بیان کروں, لیکن جو باتیں آپ تک پہنچ جا رہی ہیں, اے عزیز اللہ سے دعا کرے پالنے والے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی بات ہو رہی تھی لبنان میں حسن نصر اللہ صاحب کی ایک آرمی ہے. اس آرمی میں کوئی جوان ایسا نہیں ہے جس کی نماز شب قضا ہوتی ہے. کل جمعہ کے دن میں عجیب بولتا ہوں, کوئی جوان ایسا جس کی نماز شب قضا ہوتی ہو. تو حساب لگایا گیا کہ جب ایک حسن نصر اللہ کی آرمی میں شامل ہونے کے لیے نماز شب قضا نہ ہونے کی شرط ہے, تو ہمیں زمانہ کی آرمی میں شریک ہونے کے لیے کیا شرط ہوگی؟ کیا ہمارے اندر وہ شرط پائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر. انشاءاللہ کل گفتگو معرفت کی آگے بڑھے گی. کربلا والوں کو دیکھیے, کربلا والوں کی دل کی آنکھ روشن تھی, جن کی روشن نہیں تھی وہ چلے گئے, جن کی روشن نہیں تھی وہ چلے گئے. کربلا سے امام حسین چلے مکے سے, ہزاروں کا لشکر آپ کے ساتھ تھا, بہت سے لوگ آپ کے ساتھ تھے. جیسے جیسے منزل بے منزل کربلا سے نزدیک آتے گئے, لوگ چھٹتے گئے. جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی تب تو بہت سے لوگ کہا بھائی معاملہ صحیح نہیں ہے, چلے گئے. کربلا پہنچتے پہنچتے وہ لوگ بچے جن کی معرفت کی آنکھیں روشن تھیں. جو نہیں آ سکے انہیں خط بھیج کے بلایا گیا. اللہ اکبر. کربلا ایک ایسی جگہ ہے جہاں عثمانی مذہب کے لوگ بھی تھے, جہاں عیسائی بھی تھے, جہاں شیعہ بھی تھے, جہاں صحابی بھی تھے, سب اکٹھا ہو گئے تھے. روایت کہتی ہے کہ حسین ابن علی صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک
امام نے بہت سے جنازے اٹھائے۔ ہم ایک دو جنازے اٹھاتے ہیں نا تو ہم بے حال ہو جاتے ہیں، میرے امام نے بہت جنازے اٹھائے، اور ایسے کے جنازے کہ جن پر حسین بار بار روئے ہیں۔ اللہ اکبر! آپ کیا سمجھتے ہیں؟ حر کی تو گفتگو ہوئی ہی نہیں، حر ابن یزید ریاحی، آپ امام کا یقیناً امام کی معرفت رکھنے والے تھے، وہ امام کی معرفت۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ حر کا لشکر ابن سعد میں رہنا ایک الہی پلان تھا کہ اتنے بڑے لشکر میں دیکھے ایک حر بھی ہے کہ جس کی آنکھیں روشن ہے، وہ کربلا پہ حسین کے ساتھ آ گیا۔ اللہ اکبر! امام نے حر کے جنازے پہ آنسو بہایا ہے، امام نے زہیر کے جنازے پہ آنسو بہایا ہے، امام صبح سے آنسو بہا رہے ہیں۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ جیسے جیسے عصر عاشور قریب آتی جاتی تھی، حسین ابن علی کا چہرہ روشن ہوتا جاتا تھا۔ امام جنازے کو اٹھاتے تھے، لا کے گنج شہیدہ میں رکھتے تھے، اور بارگاہ الہی میں کہتے تھے میرے معبود اگر تو راضی ہے تو میرے لیے یہ قربانی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! لیکن حسین کو ایک چیز بہت پریشان کرتی تھی، حسین کو ایک چیز بہت پریشان کرتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ بعد حسین خیموں میں آگ لگائی جائے گی، بعد حسین زینب کی چادر چھن جائے گی، بعد حسین اسیر کیا جائے گا۔ یہ حسین بہت پریشان کرتے تھے، اسی لیے آخری رخصت میں جناب زینب سلام اللہ علیہا سے امام حسین فرماتے میری بہن زینب جب سر سے چادر چھنے تو صبر کرنا، جب تمہارے ہاتھ باندھے جائے تو صبر کرنا، جب دیار بدیار پھرایا جائے تو زینب صبر کرنا، دین کو بچانے کے لیے تمہیں یہ وقت بھی دیکھنا پڑے گا۔ اجرکم اللہ۔ امام علی سن 35 ہجری سے بعد کوفے کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ کل میں نے عرض کیا تھا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کوفے میں شہزادی تھیں، عورتیں آپ کے پاس آتی تھیں، آ کے آپ سے علم دین حاصل کرتی تھیں، مسائل سیکھتی تھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ بہت سی عورتیں تھیں کوفے کی جو زینب کو پہچانتی تھیں، لیکن درمیان میں 20 سال کا فاصلہ ہو گیا۔ روایت کہتی ہے کہ جب اسیروں کا یہ قافلہ کوفے کے اندر پہنچا اور بازاروں سے چلتا ہوا بازار میں جگہ ٹھہرا، آپ نے اونٹ دیکھا ہے نا، اس کی ہائٹ کتنی زیادہ ہوتی ہے، چھت کے برابر ہوتی ہے۔ مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک جگہ ان اسیروں کا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں پیاس لگی ہے، پھوپھی اماں پیاس لگی ہے، بالا خانوں پر تماشا دیکھنے والوں کا مجمع ہے، اور اس میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ سکینہ نے پانی کا مطالبہ کیا، بالا خانے سے عورت جاتی ہے، دوڑ کے ایک پیالے میں پانی لے کے آتی ہے، لا کے پانی دیتی ہے اور کہتی ہے بی بی اپنے بچے کو دے دو، پانی پی لے اور میرے لیے 2 دعائیں کر دے۔ زینب نے فرمایا بی بی ٹھہرو، پہلے اس مومنہ کے لیے دعا کر دو تب پانی پینا۔ آواز بی بی تمہاری دعا کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے بی بی اپنی بچی سے کہو کہ جس طرح یہ یتیم ہوئے ہیں ہمارے بچے یتیم نہ ہو۔ ارے سکینہ نے جلے ہوئے دامن کو اٹھایا، آواز دی میرے معبود جیسے ہم یتیم و اسیر ہوئے کسی کے بچوں کو یتیم و اسیر نہ کرنا۔ دوسری دعا کیا ہے؟ وہ کہتی بی بی دعا کرو کہ ہمیں جلد از جلد مدینے جانا نصیب ہو۔ ارے مدینے کا نام سننا تھا۔ زینب تڑپ گئی، پوچھتی بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہتے ہیں مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے، مدینے میں میری بی بی میری استاد زینب رہتی ہے، یہ سننا تھا۔ آواز بی بی کہ تم اگر زینب کو دیکھو گی پہچان لو گی۔ کہتے ارے ہم نے زینب کی خدمت کیا ہے، میں زینب کو نہ پہچانوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے عزیزو قیامت آ گئی۔ زینب نے بالوں کو ہٹایا، آواز ام حبیبہ ارے زینب بھرے دربار میں وہ دیکھو نوکے نیزہ پر تیرے آقا حسین کا اثر ہے۔ ام حبیبہ کربلا میں فاطمہ کا چمن اجڑ گیا، زینب اسیر ہو گئی، حسین بھوکا اور پیاسا قتل کر دیا گیا۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ خداوند ہماری اس بات کو قبول فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔
ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما، ان مجالس کے ذریعے ہمیں اپنے اعمال میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں پکا و سچا حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیر فرما، امام کا ظہور ان کے اعوان و صاحب میں شمار اور حضرات سے التماس 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحوم علی رضا حسینی ابن عنایت حسین، مرحومہ بی بی بنت سید ضیاء اللہ حسن، مرحوم محمد ہادی ابن رضی الدین حیدر، مرحوم محمد احمد آبادی ابن کاظم حسین اور تمام مرحومین کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔